نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات کو ذکر کیا کہ جن کے اندر اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہزاروں سال اور سینکڑوں سال جو ہے عمر عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر اس بات کی خواہش پیدا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العزت نے سینکڑوں سال اور ہزاروں سال عمر عطا فرمائی، ہمارے پاس تو اس قدر عمر نہیں ہے، تو ہمارے تو اعمال تھوڑے ہوں گے۔ تو حق تعالی شانہ نے اس امت محمدیہ کو ان کی عمروں کے برابر جو رات عطا فرمائی وہ ہے قدر کی رات۔ قدر کی ایک رات کے اندر، 2 راتوں کے اندر، 3 راتوں کے اندر اگر اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو، مومن مرد اور مومنہ عورت کو عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں سال کے برابر کہلاتی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو اصل محروم کون ہے؟ تم جانتے ہو حقیقتاً محروم کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا وسلم کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جو قدر کی رات کو نہ پا سکے۔ قدر کی رات کو جو شخص نہ پا سکے وہ در حقیقت اصل محروم ہے، وہ در حقیقت حقیقتاً محروم ہے۔ اور وہ شخص بھی محروم ہے کہ حق تعالی شانہ سارے مسلمانوں کی اس رات کے اندر بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 4 قسم کے افراد کے۔ یہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی، یہ بات بھی بتا دی گئی کہ حقیقتاً محروم وہ شخص ہوتا ہے جو قدر کی رات کو نہ پا سکے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ 4 قسم کے افراد کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ ناحق لڑائی جھگڑے کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، بدسلوکی کرنے والا ہے، بدتمیزی کرنے والا ہے، جھگڑے کرنے والا ہے۔ قطع رحمی سے جو کام لیتا ہے، اللہ رب العزت جو رشتوں کو توڑتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے ساتھ نہیں جوڑتے، حق تعالی شانہ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کی اس رات کے اندر اور مبارک رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ عشرہ وہی چل رہا ہے کہ جس کے اندر حق تعالی شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی طاق راتوں کے اندر جو ہے تم قدر کی رات کو تلاش کرو۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اگر کوئی ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے ہم سے، تو ہم اپنے والد سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، ماں کو راضی کر لیں، باپ کو راضی کر لیں۔ تیسرا وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہے، عادتاً شراب پیتا رہتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اصل محروم وہ شخص ہوتا ہے جو قدر کی رات کو نہ پا سکے۔ اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 4 قسم کے افراد کی بخشش نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ اور پھر یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور ہمیں بتا دیا، خبر دے دی، اطلاع دے دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 راتوں کے اندر نہیں، تم طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ 21 کو دیکھو، 23 کو دیکھو، 25 کو دیکھو، 27 کو دیکھو، 29 کو دیکھو، ان طاق راتوں کے اندر جو ہے تم قدر کی رات کو تلاش کرو۔ پھر اس معاملے کے اندر مزید آسانی، یعنی قدر کی رات کو پانا مزید ہمارے لیے کیسے آسان کر دیا، ان آنے والی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، حق تعالی شانہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس دن اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس سے اگلے دن اٹھ کے فجر کی نماز بھی جا کے جماعت کے ساتھ پڑھی، حق تعالی شانہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ عشاء کی نماز پر آپ نے ارشاد فرمایا آدھی رات کا قیام، اور فجر کی نماز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ پوری رات اس شخص نے قیام کیا۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبصرہ فرمایا اور فرمانے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے گویا قدر کی رات کو پا لیا۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے گویا قدر کی رات کو پا لیا۔ ان ساری باتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو ہمارے لیے قدر کی رات کو پانا انتہائی آسان۔ 21 کا ہم اہتمام کریں، 23 کا ہم اہتمام کریں، 25 کا، 27 کا، 29، ان طاق راتوں میں ہم اس چیز کا
اہتمام کریں کہ ہماری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کو پڑھیں، تراویح کے بعد ہماری وتر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو پڑھیں، اور جس وقت ہم صبح اٹھیں، طاق راتوں میں خاص طور پر جس وقت ہم صبح اٹھیں تو اس وقت ہم سحری کھانے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی حسب طاقت اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے، مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ کرے گا اور عمل کے اندر مشقت اختیار کرتا جائے گا اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ حق تعالی شانون اما اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو صرف اور صرف یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم قدر کی رات کو کیسے پا سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے بھی نفل پڑھ لیں گے تو قدر کی رات کو پا لیا، اور ساتھ ہم نے جس عمل کو کرنا ہے ان طاق راتوں کے اندر وہ حدیث مبارکہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں طاق رات کو پالوں، اگر میں قدر کی رات کو پالوں تو کیا پڑھوں، میں کیا کروں، میں کیا کہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے میرے عزیزوں ان طاق راتوں کے اندر جو ہے ہم ان معمولات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، جماعت عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح بھی ہم پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ہمت کریں سحری کے وقت جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم رکعات پڑھ لیں تو ہم قدر کی رات کو پا سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ قدر کی رات کو پا لیتا تو اس پر عذاب کی تخفیف کی جا سکتی تھی، آج یہ عذاب سے بچ سکتا تھا۔